معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی مالک انس و جاں کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، سیرت رسول علیہ السلام کی چوتھی نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نشست کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے آپ کے پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی تمہید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی علامت تھے، نشانیاں تھیں۔ قدرت نے دنیا والوں کو نشانیوں کے طور پر کچھ علامتیں دکھائی تھیں۔ تمہید کے طور پر اللہ عز و جل نے کچھ نشانیاں دنیا والوں کو بتائی تھی کہ کائنات کے امام آنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد کے کچھ واقعات پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العظیم آپ کے ولادت ہی کے حوالے سے اور ولادت کے بعد کے کچھ واقعات پر انشاءاللہ العظیم گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ دور الفتن ہے۔ اس پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو پہلے کے بنسبت اور ہی زیادہ چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے مظاہرات اور ایسی نشستیں جن نشستوں میں، جن مظاہرات میں ہمارے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کی باتیں ہوں، جن مظاہرات میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر گفتگو ہو، جن مظاہرات میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چرچے ہوں، ایسے مظاہرات میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ شرکت کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ دور الفتن ہے، فتنوں کا دور ہے۔ فتنے کن کن شکلوں میں سماج میں جنم لیں گے، ان کی کون سی شکل ہوگی، کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نئی صبح، ہر آنے والا نیا دن ہمیں اور آپ کو ایک نیا زخم دے کر کے جاتا ہے، ایک نیا فتنہ سماج اور معاشرے میں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ جترا کے حوالے سے میں نے ہمیشہ گفتگو کیا کہ اس سے سماج اور معاشرے میں پیدا ہونے والی قباحتوں کا تذکرہ کیا کہ سماج اور معاشرے کا اس سے نقصان کیا ہے۔ مذہب اسلام نے ایسے تمام فتنوں پر قدغن کیوں لگائی ہے، ایسے تمام فتنوں پر پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ ہمارے عقائد وہاں جانے کے بعد متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار متاثر ہوتے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، سب کچھ وہاں جانے کے بعد جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسے تمام مخاطرات سے، ایسے تمام خطرناکیوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھرپور رہنمائی کی ہے کہ ہم کس دشا میں جا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی سالمیت کس طریقے کن کن چیزوں میں ہے، بھرپور مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے، تاکید کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جترا کے حوالے سے ہمارے جو اسکولیں ہیں، جناب عالی جو اسکولیں ہیں، جن میں ہمارے ننھے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، جن کو اسلام سے کوئی ناواقفیت ہے،
اسلام سے کچھ بھی ان کو واقفیت نہیں ہے، اسلام کے تعلق سے ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ایسے معصوم بچوں کو جناب عالی جترا میں شرکت کا انویٹیشن کارڈ بانٹے جاتے ہیں اسکولوں میں، ان معصوم بچوں کے عقائد سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ بھیانک فتنہ ہے جو سماج اور معاشرے میں جو ہے رونما ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کون سی کمزوری ہمارے مینجمنٹ کی، ذمہ داروں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ یہ اسلامک جو مینجمنٹ ہے ان کے پاس کون سی کمزوری ہے جس کمزوری کی جو ہے بنا پر یہ اپنے بچوں کو انویٹیشن کارڈ بانٹتے؟ کس چیز کے، کن شکلوں میں جناب عالی؟ ڈسکاؤنٹ پاس کی شکل میں کیا نام ہے، مہاراج نرسنگا کے نام سے جو وہاں پر یاترا لگایا جاتا ہے، میلہ لگایا جاتا ہے، ان کے اس میلے میں شرکت کے لیے انویٹیشن کارڈ بچوں کو بانٹے جاتے ہیں کہ بچوں آ جاؤ، تمہارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، آ جائیے، عقیدے کا تمہارے کھلواڑ کیا جائے گا، تمہارے عقیدوں کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، آ جاؤ، کم پیسے میں ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ 50 روپے کی چیز جو ہے آپ کو 40 میں مل رہی ہے، 80 روپے کی چیز آپ کو 50 میں مل رہی ہے، آ جائیے جلدی سے، تمہارے عقیدوں کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، تمہارے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ یہ ذمہ دار ہمارے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کون سی کمزوری تھی کہ ان اسکولوں نے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، معصوم بچوں کے ساتھ، اور اس میں صرف معصوم بچے نہیں ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، 15 سال کی، 18 سال کی، بلوغت کی پہنچی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں، ان کو بھی وہ انویٹیشن کارڈ دیا گیا ہے کہ تم بھی میلے میں شرکت کرو، گویا کہ اب پرمیشن دے رہے ہیں۔ میں اگر جذبات میں آؤں تو باتیں کہیں کی کہیں چلی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے مسلمانوں، اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ جو ہے نونہالان امت کے ساتھ کہیں نہ کہیں بہت بڑا کیا نام ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر سختی سے پابندی لگاؤ۔ ہم نے ہمیشہ آوازیں اٹھائی ہیں، جب ہمارے سماج میں فتنے ہم نے دیکھے ہیں، یہ زبان خاموش نہیں رہی اور خاموش نہیں رہے گی۔ جب بھی حق کے خلاف، حق کو توڑنے کے لیے کوئی فتنہ جنم لے گا، ہمیشہ اس فتنے کے خلاف میں بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا انشاءاللہ العظیم۔ فتنے کے خلاف بولنے سے کوئی بھی مجھے دبا نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں فتنے کے خلاف ہوں، اور فتنے کے خلاف میرے وجود کا مقصد جو ہے فتنے پر پابندیاں لگانا، فتنے پر قدغن لگانا، فتنے پر روک لگانا۔ استغفر اللہ۔ وہ انویٹیشن کارڈ جو بانٹے جاتے ہیں اسکولوں میں، میں کسی بچے سے میں نے لیا، دیکھیے تمام اسکولوں کی بات ہے، اس طریقے سے ان بچوں کے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ۔ کون سی کمزوری آپ کے ساتھ ہے جناب عالی؟ کس کمزوری کی بنیاد پر؟ جس کو جانا ہے جائے، جس کو نہیں جانا ہے نہیں جائے۔ یہ پری پلان کام کیا ہو رہا ہے؟ کون سی سازش ہے؟ ان معصوم بچوں کو جو ہے ان کو دعوت دیا جا رہا ہے کہاں پر شرکت کرنے کی۔ میری باتیں بڑی تلخ لگیں گی لیکن سچائی اور حقیقت یہی ہے یار، غلط ہے۔ وہ بچے کہاں تک پہنچیں گے؟ ان میں سے تقریباً ہزاروں بچوں کو بانٹے گئے، ہزاروں بچوں کو۔ کلاس میں نے پوچھا بچے بیٹا کس نے بانٹا؟ سر نہیں بانٹے۔ گئے تھے جی ہاں جناب گئے تھے، میلہ گئے تھے۔ جب اساتذہ ہی ہمارے ان کو کیا نام ہے رغبت دلا رہے ہیں، انویٹیشن کارڈ دے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ پاس بنوا کر کے دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اس میں یاد رکھنا اس کی بنیاد شرک پر ہے۔ جس چیز کی بنا شرک پر، جس چیز کی بنا فتنوں پر، جس چیز کی بنا خرافات پر ہو، جس چیز کی بنا سیرت مصطفیٰ کی بغاوت پر ہو، جس چیز کی بنا جو ہے قرآن اور سنت کی دھجیاں اڑانے پر ہو، اسلام سے اس کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے تمام چیزوں کا مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ فَاكْفُرُوا بِهَا وَاسْتَهْزَئُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ جب تم دیکھو قرآن یہ تمہیں حکم دے رہا ہے، عرش والا تمہیں پیغام دے رہا، جب تم دیکھو قرآن و سنت کی مخالفت کی جا رہی ہو، شرک اور بدعات کی ترویج کی جا رہے ہو، خرافات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، رسومات قبیحہ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، ایسے مجلسوں میں، ایسے جلسے اور جلوس میں، ایسے پروگراموں میں، ایسے تقریبات میں، ایسے تمام بیٹھک میں تمہاری ساجیداری نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا اگر شیطان بھول کر تم کو وہاں سے لے کر کے چلا جائے، تمہیں جب بھی یاد آ جائے ارے یار یہاں تو میرے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، یہاں تو شرک ہو رہا ہے، یہاں تو پوجا ہو رہا ہے، جناب عالی
یہ وہی یاترا ہے جو یاترا ابھی کچھ نام کا نام ہے دھرم کے ٹھیکیدار جو ہیں جو دھرم کے نام پر جو ہے یاترا نکالے ہیں. کیا ہندوستان کو جو ہے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنایا جائے، جبکہ یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. ہندو راشٹر بنانے کے جو سپنے اور خواب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العظیم جو ہے یہ چیز کبھی پوری ہونے والے نہیں ہے. یہ امت کبھی پوری ہونے نہیں دے گی. ایسے آواز اٹھانے والے آواز اٹھاتے رہیں گے اور ایسے ظالموں کی کیا نام ہے دھجیاں اڑاتے رہیں گے. یہ اسی سے ملتا جلتا ایک یاترا ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک یاترا ہے. اور وہاں پر کیا نام ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ہمارے خدا کے ساتھ، ہمارے رب کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہوتا ہے. شرک ہوتا ہے، پوجا کی جاتی ہے. اس کے بعد میں اس کی شروعات ہوتی ہے. اور ایسے مجلس میں، ایسے میلے اور ٹھیلوں میں اپنے بچوں کو دعوت دیا جائے کہ چلیے کیا نام ہے ڈسکاؤنٹ ملے گا، آپ جھولا جھولیں گے کم پیسے میں، یہ پیپر دکھا دو، یہ پاس دکھا دو، آپ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ہوگا. استغفر اللہ. اور 20 روپے کے ذریعے 20 روپے ڈسکاؤنٹ کروا کر کے اپنے نونہالوں کے کیا نام ہے عقیدوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہ دور الفتن ہے مسلمانوں، یہ فتنوں کا دور ہے. اس لیے ایسے پرفتن دور میں اور زیادہ ہماری ذمہ داریاں بن جاتی ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کو سنا جائے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھا جائے، سیرت مصطفیٰ پر غور و فکر کیا جائے. کاش ہمارے اسکولوں میں ہمارے نونہالوں کے ہاتھوں میں، ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں سیرت مصطفیٰ ہوتا، مصطفیٰ کے سیرت پر کوئی لٹریچر ہوتا، مصطفیٰ کے سیرت پر کوئی کتابچہ ہوتا، مصطفیٰ کے سیرت پر کوئی پرچہ ہوتا، مصطفیٰ کے سیرت پر کوئی کیا نام ہے کوئی کتاب ہوتی ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں. لیکن یہ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں سب کچھ نہ دے کر کے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں یہ پیپر دیا جا رہا ہے. آ جائیے تمہارے عقیدے کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں گے. استغفر اللہ. یہ ہے حقیقت. بہت بری چیز ہے. فکر کیجئے مسلمانوں، اپنے آخرت کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، قوم کی فکر کیجئے. اللہ عز و جل نے اگر آپ کو کوئی ذمہ دار بنایا ہے، آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، اس عہدے کا صحیح یوز کیجئے، اس عہدے کا صحیح استعمال کیجئے. آپ فتویٰ لائیے کہ کیا نام ہے کیا ہمارے مسلم بچوں کو ایسے فتنوں کے جگہوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اپنی پاور کا کبھی غلط یوز نہ کرنا. تو پاوروں کا تمام کیا نام ہے طاقتوروں کا طاقتور بیٹھا ہے. جس نے ہمیں اور آپ کو عہدہ دیا ہے، جس نے منصب دیا ہے، وہ منصب دینا جانتا ہے تو منصب چھیننا بھی جانتا ہے. وہ اگر نوازنا اگر اس کا کام ہے تو نوازے ہوئے چیزوں کو واپس لینا بھی یہ وہ جانتا ہے. یاد رکھنا اپنی طاقت کا، اپنے عہدوں کا، اپنی پاور کا کبھی غلط مت یوز کیجئے. اپنے رب کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھیے. رب کا خوف رکھتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے زندگی جیتے رہیں. دنیا کچھ بھی کہے، اپنے لیول پر، اپنے استر پر آپ اچھے رہیں. اللہ کی نظر میں اچھے رہیں. ان بچوں کو جہاں پر سیرت مصطفیٰ کی تعلیم دینی چاہیے، جہاں پر قرآن و سنت کی کیا نام ہے قرآن و سنت کی صدائیں گونجنی چاہیے، وہاں پر ایسے پاس کیا نام ہے ڈسکاؤنٹ پر 20 روپے سے ہمارے بچوں کا سودا کیا جائے، ان کے ایمان اور عقیدے کا سودا کیا جائے. اس پاس کے ذریعے سے گویا کی آزادی دے دی گئی کہ بیٹا جا سکتے ہو. جب کہا جترا میں جا سکتے پوری آزادی کے ساتھ. اب وہ تو کوئی روک ٹوک نہیں. تو ایسے پرفتن دور میں ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ایسے مظاہرات کے کیا نام ہے انجام دینے کی، ایسے مظاہرات کے انعقاد کی اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اور ایسے مظاہرات میں شرکت کرنے کی اور ہی زیادہ ہماری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ مسلمانوں چاقو چوبند رہیے. ایسے فتنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے. ایسے فتنوں سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. اور جو بھی آنے والے فتنوں کی جو قباحتیں ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے مضر اثرات ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں کی قباحتوں کو سمجھنے کی اور بڑی دور اندیشی اور دانش مندی کے ساتھ ان تمام فتنوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے. شاید کہیں آپ انجانے میں، شاید کہیں یہ نہ جانتے ہوئے کیا نام ہے کہیں غلط قدم اٹھائے ہوئے ہیں. جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں آپ نے غلطی کی ہے جس کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑے گا. تو بہرحال سیرت مصطفیٰ جیسے مظاہرات کا آغاز جو میں نے کیا ہے انہی سارے فتنوں سے بچانے کے لیے کہ ہمارے قوم کے جو بچے ہیں مصطفیٰ کی سیرت کو جانیں گے، مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے، اس سے ملنے والے بعض اور نصیحتوں کو، عبرتوں کو جو ہے اپنے زندگی میں جگہ دیں گے. یہ مقصد ہے. بہرحال تو اس سے پہلے نشست کے اندر جو ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی گئی تھی. آج میں آپ کے سامنے یہ مزید ولادت ہی کے حوالے سے کچھ مزید باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے غالباً 3 باتیں بہت ہی زیادہ اہم اور قابل ذکر ہیں. 3 باتیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات جو قابل ذکر ہے، جس کا ذکر کرنا، جس کا تذکرہ ضروری ہے، وہ پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سب سے معزز گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حسب و نسب والے تھے۔ عربوں کے نزدیک حسب و نسب کی بڑی اہمیت تھی، حسب و نسب کی بڑی قیمت تھی۔ ہر عربی کے گھر میں ان کے حسب و نسب کا پورا شجرہ، حسب و نسب کا پوری تفصیل موجود ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے حسب و نسب کو زبانی یاد رکھتے تھے۔ حسب و نسب مطلب ہمارے والد کا نام کیا، ہمارے والد کے والد کا نام کیا، ہمارے پردادا کا نام کیا، یہ پورا شجرہ ان کے پاس موجود پہلے بھی تھے، آج بھی ان کے گھروں میں موجود ہوا کرتے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ذمہ دار وہی بن سکتا، لیڈر وہی بن سکتا، رہنما وہی بن سکتا، قائد وہی بن سکتا، سائد وہی بن سکتا، سیادت کرنے والا وہی شخص ہو سکتا۔ یہ منصب صرف اس کا حق ہے جو اعلیٰ حسب و نسب والا ہو۔ لیڈر اسی کو بنایا جا سکتا جو حسب و نسب کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہو۔ حسب و نسب کی اہمیت ان کے ہاں کتنی زیادہ تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ عربوں کے ہاں وہ جانوروں کا بھی حسب و نسب معلوم رکھتے تھے۔ جانوروں کا نسب نامہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا کہ میرے پاس یہ جو گھوڑا ہے اس کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا پردادا کون تھا۔ اس طریقے سے ان کے پاس جو جانور اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے ان کے بھی نسب نامہ ان کے یہاں موجود ہوا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو قوم جانوروں کے حسب و نسب کو اس قدر محفوظ رکھتی ہو وہ اپنے حسب و نسب کو کس قدر محفوظ رکھتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سب سے معزز گھرانے میں پیدا کیا۔ کیسے؟ یہ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، یہ مکہ کا سب سے عظیم خاندان تھا، سب سے اونچا خاندان، اور قریش کی مختلف شاخیں تھیں۔ قریش کی مختلف شاخیں تھیں، انہی شاخوں میں ایک شاخ بنی ہاشم کی تھی۔ بنی ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پورے جزیرۃ العرب میں قریش کی امامت، قریش کی سیادت و قیادت مسلم تھی، اور پورے قریش میں بنو ہاشم کی قیادت اور امامت اور سیادت اور رہبری اور رہنمائی مسلم تھی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا۔ واصطفى قریشا من کنانۃ، اور کنانہ کے ڈھیر سارے نسلیں، ڈھیر سارے اولاد تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا۔ واصطفى بنی ہاشم من قریش، اور اللہ تعالیٰ نے قریش کے بہت سارے اولاد تھے، ان میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کے ڈھیر سارے اولاد تھے، ان میں سے میرا انتخاب کیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اعلیٰ حسب و نسب والے تھے، اور الحمدللہ پاکیزہ ذریت، اعلیٰ حسب و نسب، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی نعوذ باللہ آپ کی ذریت میں، آپ کے سلسلے نسب میں کہیں بھی کوئی ناجائز نطفہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو ظاہر اور باطنی ہر اعتبار سے ڈھیر ساری خوبیوں سے نواز کر کے مبعوث فرماتا، ڈھیر ساری خوبیاں، ڈھیر سارے صفات سے متصف کر کے ان کو مبعوث فرماتا۔ ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی انبیاء کتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے، ان کا باطن بھی ان کا ظاہر بھی۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کس کو؟ حضرت یوسف کو۔ ایسا لگا کہ انہ اوتی شطر الحسن، ایسا لگا کہ یوسف کو کائنات کا آدھا حسن دے دیا گیا۔ اور خود ہمارے نبی کتنے ہینڈسم، کتنے خوبصورت تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر اپنی روشنی بکھیرے ہوئے تھا، اور زمین پر آفتاب رسالت اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیبتن کر کے، پہن کر کے 14ویں کی رات میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا، اپنے آقا کو دیکھا، ایک مرتبہ میں نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کبھی میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، کبھی چاند کو کبھی نبی کے چہرے کو، ایسا محسوس کر رہا تھا اللہ دونوں میں خوبصورت کون ہے۔
اور میں بار بار اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں فیصلہ کر سکوں، میں ڈیسائیڈ کر سکوں کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے، وہ 14ویں کا راز زیادہ خوبصورت ہے یا زمین پر جو آفتاب رسالت ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے آقا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اسی طریقے سے ظاہر کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو طاقت کتنا دیا تھا؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں كنا نتحدث كأنه أعطي قوة 30 رجلا، بیان کرتے کہ ہم لوگ آپس میں بات کرتے، ڈسکس کرتے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دے رکھی ہے، 30 پہلوانوں کی طاقت ایک ہی آدمی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا واقعہ رکانہ مکہ کا، اور مصر مکہ نے پورے جزیرۃ العرب کا بڑا مشہور پہلوان تھا، اچھے پہلوان اس سے ہار جاتے تھے، لیکن جب میرے نبی سے اس نے مقابلہ کیا، اللہ کے نبی نے آن کی آن میں اس کو پٹک دیا، شکست دے دیا۔ اسی طریقے سے خندق کے موقع پر مسلمان خندق کی جب کھدائی کر رہے تھے، دوران کھدائی ایک بہت بڑا چٹان آیا، صحابہ کرام نے بہت کوششیں کی توڑنے کی لیکن ٹوٹا نہ۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی بہت بڑا چٹان رونما ہوا ہے، ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے فاوڑا اٹھایا، جبکہ پیٹ پر تقریباً 2 یا 3 یا 4 پتھر بدھے ہوئے تھے، 3 ضرب میں 3 بار میں اللہ کے نبی نے بہت بڑا چٹان جو تھا اس کو ریزہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے نبیوں کو ڈھیر ساری خوبیاں عطا کر کے جو ہے مبعوث فرماتا ہے۔ تو آپ کے ولادت کے حوالے سے جو پہلی چیز قابل ذکر ہے وہ آپ کا حسب و نسب، دوسری چیز جو آپ کے ولادت کے حوالے سے قابل ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا۔ آپ جب پیدا ہوئے، آپ کے ولادت سے پہلے آپ کے والد عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ حضرات گرامی، لہٰذا قدرت اگر کسی کو یتیم کرتی ہے تو قدرت کو لعن طعن نہ کریں، گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہیں کہ قدرت نے اس بچے کو یتیم کر دیا، آہ نہ کرے، کیونکہ قدرت اگر کسی بچے کو یتیم کرتی ہے تو قیامت تک آنے والے تمام کے تمام یتیموں کو یہ اعجاز اور یہ اعجاز حاصل ہے کہ کائنات کی جو سب سے عظیم ترین شخصیت تھی، اللہ کے جو سب سے محبوب ترین بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یتیم بنا کر کے پیدا کیا۔ اور یتیم اس لیے پیدا کیا تاکہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں رہیں۔ اور اس لیے بھی یتیم کیا۔ آپ کی یتیمی کا ایک سبق یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی جو بھی یتیم پیدا ہوتا ہے وہ آگے چل کر کے بہت کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، بہت بڑے بننے والے ہوتے۔ کیوں؟ ایک وہ بچہ جس کے ماں باپ ہوتے، ایک وہ بچہ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، دونوں کی تربیت میں فرق ہوتا۔ جس بچے کے پاس ماں باپ ہوتے، نہایت ہی ناز و نعمت میں بچہ پلا ہوا ہوتا، ہر کام کے لیے وہ بچہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا۔ وہ بچہ جس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ خود سے کھاتا نہیں کھلایا جاتا، وہ خود سے پیتا نہیں پلایا جاتا، وہ خود سے نہاتا نہیں نہلایا جاتا، وہ خود سے کپڑا نہیں پہنے گا پہنایا جاتا، وہ منجن سدو میں نہیں کرتا، خود سے مسواک نہیں کرتا بلکہ اس کو کرایا جاتا، اسکول خود سے نہیں جاتا، جگہ کر کے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جو یتیم پیدا ہوتا ہے اس کو اپنا ہر کام خود سے کرنا ہوتا ہے، وہ خود سے کھاتا ہے، خود سے پیتا ہے، خود سے نہاتا ہے، خود سے دھلتا ہے، یعنی بچپن ہی سے اس کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، بچپن ہی سے وہ بچہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، وہ بچپن ہی سے بچہ متحرک ہو جاتا ہے۔ کون سا بچہ؟ جو بچہ یتیم ہوتا ہے۔ تو آپ کی یتیمی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، اور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ان تمام شخصیتوں میں ایک بڑی تعداد یتیموں کی رہی ہے۔ شداد کو دیکھیے، یتیم تھا، پوری دنیا میں کیا نام، اس کا نام روشن ہوا، اچھے ناحیے سے روشن ہو یا برے ناحیے سے روشن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا انسان بنایا، دنیا ہی میں جنت بنوا ڈالی، خدائی دعویٰ کر ڈالا۔ ایسے بڑی بڑی شکتیں اس پر تذکرہ کرنے تبصرے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال تو دوسری بات آپ کی یتیمی کی مطلب جو آپ کی ولادت کے حوالے سے قابل ذکر ہے وہ آپ کی یتیمی ہے کہ قدرت اگر کسی کو یتیم پیدا کرے تو قدرت کو ہمیں اور آپ کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ جو کرتا ہے اس کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔
اس کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بخوشی رب العالمین کے تمام فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، اس کے ہر فیصلے خیر سے خالی نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات جو آپ کی ولادت کے حوالے سے قابل ذکر ہے، مکہ والوں کا معمول تھا کہ اپنے ننھے معصوم بچوں کو تربیت کے لیے، پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، رضاعت کے لیے، کہ یہ بچہ دیہات میں جائے گا تو وہاں جا کر کے ایک فصیح عربی زبان سیکھے گا۔ اب یہاں شہروں میں اردو بھی، ہندی بھی، مراٹھی بھی، بہت سارے لینگویج، لیکن دیہاتوں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو خالص آپ کے ہاں مراٹھی بھاشا چلتا ہوگا، جو بہت زیادہ اندر دیہات اور کھیڑے ہیں۔ تو عربوں میں بھی، عرب کے لوگ جو شہروں میں رہنے والے تھے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ یہ میرا بچہ جب دیہاتی ماحول میں پلے گا تو صحت مند ہوگا، توانا ہوگا، جوانمرد ہوگا، جری ہوگا، بہادر ہوگا، دیہات کی تمام خوبیاں اس بچے کے اندر موجود ہوگی، کیونکہ شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے بڑی پاکیزہ اور بہت بڑی صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی، اس اعتبار سے بھی شہروں کے بچوں کو دیہاتوں میں پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ اعجاز، یہ شرف، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا کیا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے لائے۔ بیان کر کہ انہوں نے پلان کیا گاؤں کے کچھ عورتوں کے ساتھ میں اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کے انہوں نے پلان کیا کہ ہمیں مکہ چلنا، وہاں سے چل کر کے سرمایہ داروں کے گھروں سے ہم کچھ بچوں کو لائیں گے، ہم ان بچوں کی پرورش کریں گے اور بچوں کے ماں باپ ہمیں کھانا اور کپڑا دیں گے، دوائی اور درپن دیں گے، ہم ان کے بچوں کی پرورش کریں گے، انہیں دودھ پلائیں گے اور وہ ہمارے غذا کا انتظام کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ ہم جو ہے کچھ عورتوں کے ساتھ مکہ گئے معصوم بچوں کو لینے کے لیے۔ شہر سے باہر انہوں نے خیمہ ڈالا، اپنے جانوروں کو وہاں باندھا، ایک گدھی پر سوار ہو کر کے حضرت حلیمہ مکہ گئی تھی اور اس گدھی پر سواری ایک ہی آدمی کر سکتا تھا، کبھی یہ سوار ہوتی تھی کبھی ان کے شوہر سے، بڑی کمزور، بڑی لاغر۔ اس کے بعد شہر سے باہر خیمہ لگایا، شہر کے اندر سب عورتیں پھیل گئیں کہ ننھے معصوم بچوں کو تلاشا جائے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس گھر پر گئی، جس بچے کے پاس گئی لینے کے لیے، وہ بچہ یتیم تھا لیکن تھا بہت خوبصورت، اس کی خوبصورتی مجھے گھر کر گئی تھی، دل میں بیٹھ گئی تھی، لیکن یتیم ہونے کے ناطے میں تھوڑا اور دوسری جگہ، دوسرے دروازے پر چلی گئی کہ شاید کوئی ایسا بچہ مل جائے جس کے ماں باپ موجود ہوں، وہاں سے ہمیں کچھ امیدیں رہیں گی، یہاں جب باپ ہی موجود نہیں تو کیا امید رہے گی۔ بہرحال کوئی دوسرا بچہ نہیں ملا، مجبوراً خود جو ہے واپس آ کر کے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ ساری عورتیں مکہ سے بچوں کو لے کر کے باہر جہاں خیمہ لگائی تھی وہاں واپس آئی، سب نے بیان کرنا شروع کیا، اجی ہم نے فلاں چودھری کا بیٹا لائے، ہم نے فلاں چودھری کا بیٹا لائے، ہم نے فلاں چودھری کا بیٹا لا لی۔ حضرت حلیمہ سب کی بات سنتی رہی خاموشی کے ساتھ، انہوں نے جواب دیا تم لوگوں نے چودھری کے بیٹوں کو لایا اور الحمدللہ ہم نے چودھری ہی کو لا لیا۔ دیکھو میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے، بچے کو تو لا لیا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ جو گود میں بچہ پل رہا ہے آگے چل کر کے کائنات کا امام بننے والا ہے، آگے چل کر کے بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، آگے چل کر کے یہ نبی بننے والے ہیں، آخری پیغمبر بننے والے، ان کو کچھ پتا نہیں۔ ہاں کچھ علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میری وہ گدھی جس پر سواری کر کے آئے تھے، اس بچے کو لینے کے بعد وہ تمام سواریوں سے سب سے زیادہ تیز نکلی۔ دوسرا وہ بیان کرتی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ تھا، دودھ بہت کم ہو رہا تھا، اتنا دودھ نہیں ہو رہا تھا مجھ کو، حضرت حلیمہ بیان کرتی اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ سیراب ہو کر کے، پیٹ بھر کر کے، شکم سیر ہو کر کے پیے، اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس بچے کو لانے کے بعد میں دودھ اتنا زیادہ، برکت اتنی ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کر کے پیتے تھے، شکم سیر ہو کر پیتے تھے، اور ان کا بچہ حلیمہ کا بچہ بھی پیٹ بھر کر کے پیتا تھا، پھر بھی دودھ بھرا کا بھرا رہ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو اپنے گھر لائی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پانے لگے۔ اپنے عمر کے 4 سال کو پہنچے، حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے گئے تھے کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، بہت بڑا حادثہ۔ حضرت جبریل آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 4 سال کے بچے تھے، ان کو لٹایا، سینہ ہی پھاڑ دیا۔ حلیمہ کے بچوں نے دیکھا، گھبرا گئے، یہ حادثہ دیکھ کر کے وہاں سے بھاگے۔ ادھر اللہ کے نبی کو لٹایا گیا، جنت سے ایک سونے کا تشت لایا گیا تھا،
اسی تشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر کے رکھا گیا، زمزم کے پانی سے اس دل کو دھلا گیا، پھر اسی جگہ پر وہ دل بٹھا دیا گیا۔ یہ کائنات کا سب سے پہلا آپریشن ہے۔ آپریٹر حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آپریشن کر کے اس کو اسی جگہ پر سیٹ کر جو سل دیا گیا۔ ادھر آ کر کے حضرت حلیمہ کے بچوں نے کہا کہ ہمارے ہاشمی بھائی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ پورا واقعہ انہوں نے کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ حادثہ سنا، گھبرا کر کے آئیں۔ اس وقت اللہ کے نبی پریشان بالکل کھڑے تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا کیا ہوا تیرے ساتھ میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کچھ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، اتنا پتہ ہے کہ میرے پاس میں کوئی آیا تھا، مجھے لٹا دیا، اس کے بعد کیا کیا میرے ساتھ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بڑے ہو گئے تو آپ کے سینے میں فرشتوں نے جو آپریشن کے بعد جو ٹاکا لگایا تھا، جو سلائی کیا تھا، وہ ٹاکے کے نشانات جوانی میں بھی نظر آتے تھے۔ بہرحال 4 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ، یہ حادثہ پیش آیا۔ ایسا کیوں؟ دراصل یہ قدرت کے جانب سے تربیت کا ایک انتظام تھا، تربیت کرنے کا، قدرت کی جانب سے تربیت کرنے کا ایک انتظام تھا، اور قدرت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا ایک ذریعہ، ایک انوکھا انتظام تھا۔ کیسا انتظام؟ دل کو نکالا گیا، نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھولا گیا، اور اس میں ایک ایسی روحانی طاقت ڈالی گئی جس کے بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور شیطانی طاقتوں سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ شیطان اور شیطانی طاقتیں کبھی بھی آپ پر قابو نہیں پا سکی، آپ پر کنٹرول نہیں پا سکی، کبھی بھی آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، چونکہ آپ نبی 40 سال کی عمر میں بنائے گئے۔ یہ 40 سال کی جو مدت تھی، آپ کو ایک ایسے سماج میں رہنا تھا جہاں قدم قدم پر برائیاں تھیں، جہاں بد اخلاقیاں تھیں، جہاں کفر اور شرک کے جو ہے ذخیرے تھے، جہاں شرک کے جمگھٹے تھے، شرک کی تاریکیاں تھیں۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو سماج میں موجود نہ ہو۔ ایسے جو ہے ایسے غلط اور گندے کیا نام ہے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال رہنا تھا۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو دھلوا کر کے اس میں ایک روحانی طاقت ڈالی، جس طاقت کے بدولت آپ شیطان اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی غلط کام میں کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک ایک مرتبہ تاریخ میں آتا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مکے کے اندر جگہ جگہ پر قصہ گوئیوں کی محفلیں لگتی ہیں۔ پورے مکے میں جگہ جگہ پر قصہ گوئی ہوتے، قصے اور کہانیوں کی محفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک مرتبہ خیال آیا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں قصہ سننے کے لیے، قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کے لیے نکلے، لیکن راستے ہی میں ان کو گہری نیند آئی۔ اس مجلس میں شرکت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند دے دیا، وہاں راستے میں سو گئے۔ ان کی نیند جب کھلی اس وقت سورج نکل چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، اللہ کے نبی نے کبھی سوچا بھی نہیں ایسے مجلسوں میں شرکت کرنے کی۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینۃ من الجن وقرینۃ من الملائکہ، تم میں سے ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ اور ایک جنات مقرر ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ خیر کی دعوت دیتا اور وہ جنات شر کی دعوت دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ایک جنات اور ایک فرشتہ؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ بھی جنات اور فرشتہ ہے، لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے میری مدد کی اس لیے میں شیطان کی شر سے محفوظ رہا۔ مدد کیسے کیا؟ معجزے شق صدر عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا۔ اور یہ معجزہ کیوں عطا کیا؟ تاکہ جب آپ نبی بنائے جائیں، مکہ والے جب آپ کو کیا نام ہے بدنام کرنے کے لیے آپ کی غلطیاں تلاشیں، تو اس وقت اللہ کے نبی مکہ والوں کے سامنے چیلنج کر سکے کہ لوگوں فقط لبثت فیکم عمرین، میں وہی محمد ہوں جسے تم اپنے سماج کا سب سے عظیم انسان سمجھتے تھے، سب سے مقدس اور سب سے صادق انسان سمجھتے تھے۔ لوگوں میں وہی محمد ہوں جسے تم 40 سال تک امین اور صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ مکہ کے سماج میں رہتے ہوئے بھی مکہ والوں کے سامنے چیلنج کر سکے، اور آپ نے الحمدللہ چیلنج کیا بھی۔ مکہ والوں کی محفل مجلس بیٹھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، عرب و عجم کے کیا نام ہے مالک بنا دیے جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ پورا مکہ آپ کا دشمن، پورا مکہ دشمنی پر اتر آیا، گالیاں دینے لگا۔ ابو لہب کہنے لگا تب اللہ کا یا محمد علی حاجہ جماعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو جائے، اسی لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اللہ نے اس کے جواب میں نازل کیا تبت یدا ابی لہب، محمد برباد نہیں ہوں گے، برباد ابو لہب ہوگا، برباد ابو لہب ہوگا۔ بہرحال مکہ والے بیٹھے غلطیاں تلاشنے لگے، یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کون سی غلطی تلاشیں، جب سے وہ ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ نہیں کچھ غلطیاں ملی تو کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، چونکہ کوئی غلطی مل ہی نہیں رہی۔ اب ایک ہی چیز تھا کہ شاعر کہہ دو اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، جادوگر کہہ دو ان کی دعوت کا اثر لوگوں پر بڑے تیزی سے ہوتا ہے، مجنون کہہ دو چونکہ جو دین بتا رہے ہیں اس میں دیوانگی ہے، ایسا لگ رہا کہ نئی چیز ہے، بہکی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد علیہ السلام بہکی باتیں کر، کچھ بھی ان کو مل نہیں سکا۔ آپ نے مکہ والوں کے سامنے چیلنج کیا کہ لوگوں ایک غلطی ثابت کر دو کہ میں نے آپ کے سماج میں رہتے ہوئے کوئی غلط کام کیا ہو، کبھی کسی غلط کام میں کسی کا میں نے ساتھ دیا ہو۔ بہرحال یہ تیسری چیز تھی جو آپ کے ولادت کے حوالے سے قابل ذکر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، یہ تیسری چیز تھی، اور رضاعت ہی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے شق صدر عطا کیا گیا، یہ چیزیں قابل ذکر تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے 6 سال کو پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے وفات کر گئی۔ مقام ابوا میں آپ کے والدہ کا انتقال ہوا اور وہیں دفن کی گئی۔ اس کے بعد اپنی عمر کو بڑھتے ہوئے آپ جب اپنے عمر کے 8ویں سال کو پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی، جو کہ آپ کے سرپرست تھے، آپ کے گارجن تھے، والدہ محترمہ کے وفات کے بعد دادا نے آپ کی کیا نام ہے پرورش کی، وہ بھی 8 سال کی عمر میں چل بسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھوڑی اور بڑھی، 8 ساڑھے 8 9 سال، جب آپ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو آپ نے اجرت کے طور پر مکہ والوں کی بکریاں چرائی، اجرت کے طور پر مزدوریاں کی مکہ والوں کی، اور غالباً تمام نبیوں نے بکریاں چرائی، کیونکہ جو آدمی بکری چراتا ہے نا اس کے اندر کمانڈنگ کی، اس کے اندر کیا نام ہے قیادت کی، اس کے اندر سیادت کی، رہبری کی، سرداریت کی، اس کے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، ایک جذبہ، ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمانڈنگ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے بکریوں کے چرانے والوں کو۔ اور یہ قدرت کے جانب سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ کس چیز کی تربیت؟ صبر کرنے کی۔ اور تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے، تمام کے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریوں کا چرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور کسی بھی قوم کی رہبری کرنا، کسی بھی قوم کی کمانڈنگ کرنا، کسی بھی قوم کی امامت کرنا، کسی بھی قوم کی قیادت کرنا، کسی بھی قوم کی سیادت کرنا، یہ معمولی بات نہیں، کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ جب بھی حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، قوم کے اگر رہبر ہیں، قوم کے رہنما ہیں، قوم کے امام ہیں، قوم کے قائد ہیں، قوم کے سائد ہیں، اگر جب بھی آپ کیا نام ہے سماج اور معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تب قوم آپ کی بغاوت کرے گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے میں لوگ الگ الگ طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں، الگ الگ نظریات کے متحمل ہوتے ہیں، کوئی ایک ہی نظریات کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے نظریات ہوتے ہیں، اتنی طبیعتیں ہوتی ہیں، لوگ بغاوت کریں گے آپ کا، لوگوں کے جانب سے بڑی کیا نام ہے تکلیفیں آپ پہنچے گی۔ یقین نہیں آتا تو ذمہ دار بن کر کے دیکھیے، ایک مدرسے کا ذمہ دار بن جائیے، ایک مسجد کا ذمہ دار بن جائیے، امام بن کر کے دکھائیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو کل تک آپ کے دوست تھے وہ آپ کے حق بولنے کی وجہ سے بغاوت آپ کے باغی بنیں گے، آپ کے دشمن بنیں گے۔ نبیوں کو کتنا ستایا گیا، کم نہیں ستایا گیا، نبیوں کو کتنا ستایا گیا، کم نہیں ستایا گیا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، اندازہ لگائیے۔ ایک ہی بات میں بتاؤں، ایک واقعہ، اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص آیا کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کریے۔ گویا کہ وہ کہہ رہا تھا، وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ محمد آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں، آپ جو ہے اقربا پروری کے جو ہے حساب سے جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سنا
غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا اگر اس دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، لقد اوذی فی اللہ اکثر من ھذا، موسیٰ کو دین کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، فصبر علی ذلک، لیکن موسیٰ نے صبر کیا۔ حضرات گرامی، تو بکریوں کا چرانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، قوم کو سنبھالنا، سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنا، سارے لوگوں کو سنبھالنا، سارے لوگوں کو ایک ہی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، حق کا اعلان کرنا، اپنا ہو، غیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، سب کے سامنے حق بات کا اعلان کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے اندر کمانڈنگ کا جذبہ اور صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں چروائی تاکہ آپ جو ہے آگے چل کر جب نبی بنائے جائیں، آپ کو جب گالیاں دی جائیں گی، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو جلا وطن کیا جائے گا، آپ کو بے گھر کیا جائے گا، اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، بیگانے ہی رہیں گے، اپنے بھی آپ سے دشمنی کریں گے، اپنے بھی آپ کو گالیاں دیں گے، سب سے زیادہ غیروں کے علاوہ اپنوں سے آپ کو اذیت اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جب وہ مرحلہ آپ کے سامنے پیش ہو، جب آپ اس مرحلے میں قدم رکھیں تو آپ صبر کر سکیں، آپ صبر کر سکیں، آپ ضبط کر سکیں، آپ جو ہے اپنی امت کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہوئے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ اگر صبر نہیں کر پائیں گے تو جذبات میں آ کر کے کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے۔ یہی صبر کا نتیجہ تھا یارو، اسی تربیت کا نتیجہ تھا، اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پوری رات اپنے امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، اپنے امت کے لیے روتے تھے۔ یہ تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ ایک تو بچپن میں رب العالمین کی تربیت میں رہنا، دوسرا بچپن میں بکریوں کے ذریعے سے تربیت، چونکہ قدرت کے جانب سے ایک انتظام تھا تربیت کرنے کا، تو بچپن میں بکریوں کا چروانا اور بکریوں کے ذریعے سے ان کے اندر جو صبر کرنے کا، ضبط کرنے کا، کسی چیز کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں یہی نتیجہ ہے، یا انہی کے نتیجے میں آگے چل کر کے رونما ہوئی کہ آپ رات بھر اپنی امت کے لیے روتے رہے، سب کچھ، اور اسی کا نتیجہ تھا، اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ طائف میں جب مارا گیا، فرشتے نے آپ سے اجازت مانگی، اجازت آپ دیں گے، طائف والوں کو سبق سکھانے کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، آپ اجازت دے دو۔ آپ جذبات میں نہیں آئے، آپ بھڑکے نہیں، آپ غلط قدم نہیں اٹھائے کہ مارا جائے ان کو، ان سے بدلہ لیا جائے، انتقامی ذہنیت نہیں رکھا، انتقامی سوچ نہیں رکھا، وقتی طور پر جذبات میں آئے، لیکن اپنے آپ کو، چونکہ انسان تھے، لیکن خود کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، انہیں مارا نہیں جائے گا، انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ زبان مبارکہ سے، لسان نبوت سے دعا نکلے، دعائیہ کلمات نکلے، پروردگارہ انہیں ہدایت دے دے، انہوں نے مجھ کو جانا نہیں ہے، انہوں نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے، اگر یہ پہچان لیتے تو مارتے نہیں، میرے ساتھ ظلم نہیں کرتے، انہوں نے پہچانا نہیں۔ اور نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج اس مسجد میں مسلمان بن کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے دعا کیا اور کہا بھی فرشتے سے مجھے یقین ہے آج انہوں نے مارا ہے، انہوں نے مارا ہے، طائف میں رہنے والے لوگوں نے مجھے کھدیڑا بھگایا ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ رب العالمین ان کے نسلوں سے دائی اور مبلغ پیدا کرے گا۔ انہی کی نسل سے محمد بن قاسم الثقفی، قبیلے بنو ثقوف کے رہنے والے، قبیلے بنو ثقیف سے رشتے تعلق رکھنے والے محمد بن قاسم، جس کا نام، جس کا چرچہ ہر ملک میں ہوتا ہے اور بڑے فخر سے مسلمان ان کا چرچہ کرتے ہیں۔ سندھ میں وہ بحیثیت تاجر کے آئے تھے، وہاں سے انہوں نے اسلام کی دعوت شروع کیا، اسلام میں، ہندوستان میں اسلام لانے والے، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کا پرچار کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے، سب سے پہلی شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد بن قاسم الثقفی، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اسلام انہوں نے پھیلائے، اسلام انہوں نے پھیلائے، یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ، یہ ان کے کرم سازیوں کا نتیجہ۔ تو الزام ہے، تاریخ بتاتی ہے، مقدس سیرتیں بتاتی ہیں، اسلام میں، ہندوستان میں اسلام اگر آیا تو محمد بن قاسم الثقفی کے ذریعے۔ تو ہم یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب طائف میں آپ کو مارا گیا آپ نے صبر کیا، اور صبر نہیں کیا بلکہ طائف والوں کے حق میں آپ نے خیر کی دعا کی۔ بہرحال انشاءاللہ العظیم مزید باتیں آنے والے نشست میں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اور آپ کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے نمٹنے کی توفیق
عطا فرمائے۔ الہ العالمین تمام فتنوں کو منہ توڑ جواب دینے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں اور آپ کو سیرت مصطفیٰ کو سننے کی، سمجھنے کی، سیرت مصطفیٰ سے ملنے والے وعظ و نصیحت کو اپنے زندگی میں جو ہے جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیرت مصطفیٰ کا متحمل بنا دے، سیرت مصطفیٰ سے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ سے محبت کرنے والا بنا۔ ہم تمام مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابض نہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حضرات